انسان کو غصہ آنا برا نہیں، یہ انسانی طبیعت اور فطرت اور نیچر ہے، بلکہ غصے میں بے قابو ہو جانا یہ برا ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار مزید نصیحت کی درخواست کی۔ آپ نے ہر بار اسے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ بے شک سچائی سکون قلب کا باعث ہے اور جھوٹ انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتا ہے۔ جامع ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جامع ترمذی۔ گناہ کے بعد نیکی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سچی پکی توبہ کرے، کیونکہ گناہ کے بعد توبہ کرنا فرض ہے۔ جو بندہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، وہ ایک فرض عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے دوہرے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن توبہ کے علاوہ بھی کوئی نیکی کرنا چاہیے، مثلا نفل پڑھ لینا، صدقہ کر دینا، ذکر کر لینا، تاکہ اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اس حال میں صدقہ کرنا کہ تو تندرست ہو اور تجھے مال کی حرص بھی ہو اور فقر کا ڈر بھی ہو اور تو مالدار بننے کا خواہش مند بھی ہو، اس وقت صدقہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور صدقے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ موت کا وقت قریب آ پہنچے، نزع کی کیفیت ہو اور تم یوں کہنے لگو کہ میرے مال کا اتنا حصہ اس شخص کو دے دو اور اتنا مال فلاں کو دے دو، حالانکہ وہ مال تو تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کا ہو ہی چکا، یعنی وراثت کی وجہ سے۔ صحیح بخاری۔